جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. آپ کی کالز آ رہی ہیں, آپ کی بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے. آپ ہمارے چہروں کی مسکراہٹ سے اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ ہم کتنی ہمارے نزدیک قدر ہے آپ کی ان باتوں آف ریکارڈ بھی آپ کی باتوں کو ہم حوصلہ افزائی کی, اور یہ ہمارے لیے بہت 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 ہی قابل قدر ہیں. آپ کی فون کالز آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ویکلی ریویو کے علاوہ, ہمارے پروگرامز کے ریویو کے علاوہ اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں, کوئی شاعری, کوئی قصیدہ, کوئی نعت, کوئی منقبت, تو آپ کو ہم موسٹ ویلکم کہتے ہیں. آپ اس کے لیے بھی آ سکتے ہیں. اور جی ظفر بھائی, کالر تو آ چکے ہیں. کالر آ گئے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن اور میرے بھائی ہاشم کو بھی السلام علیکم. جی علیکم السلام میرے محترم. جی کون اور کہاں سے؟ جی سید علی جان شاہ لوٹن سے بات کر رہا ہوں بھائی. جی بسم اللہ جناب, بسم اللہ کیجیے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی جب سے کھلا ہے, یہ اصل میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ روحوں میں سرایت کر گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہدایت ٹی وی نے جو ابہام جو ہمارے اوپر 1400 سال سے جو لگے ہوئے تھے, ان کو ایسے صاف کیا ہے کہ اب کسی کی جرت نہیں رہ گئی کہ وہ الزامات ہم پہ پھر دوبارہ کوئی لگائے. جی. اور ہدایت ٹی وی میں ایک کمی تھی, جو خبریں آتی ہیں میری بہن کی, وہ کمی میری بہن نے پوری کر دی ہے. وہ خبریں بہت ہی بہترین اچھے طریقے سے پڑھتی ہیں. اور دوسری یہ کہ آپ کی منقبت جو بھی آپ پڑھتے ہیں خوش اعلانی سے اور بہت ہی سرور آتا ہے. بس جزاک اللہ. تو بات یہ ہے کہ اور سید محترم, میرے بہت ہی نہایت ہی محترم سید بادشاہ جو اسلام آباد سے آتے ہیں, جی نقوی صاحب, جی وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چکی کے 2 پاٹوں میں وہ کیل کی حیثیت رکھتے ہیں, بزرگ ہیں, ان کی برکت والی آواز ہمارے قانون سے ٹکراتی ہے تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو حیاتی خضر عطا کرے. اور دوسرا یہ پروگرام جو ہے صبح ہدایت, یہ شروع ہی سے ایک کیا کہتے ہیں کہ احساس ہے پورے ہدایت ٹی وی کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جتنا یہ نکھر کا سامنے آئے گا اتنے باقی پروگراموں پر بھی اس کا اثر ہوگا. اور یہی ایک پروگرام شروع سے آ رہا ہے جہاں پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبھی رپیٹ نہیں ہوتا صبح کے ٹائم. جی اگر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اگر ہوا ہوگا تو وہ کوئی 1-2 بار ہو گیا ہو, مجھے یاد نہیں آتا, لیکن یہ پروگرام ہمیشہ لائیو آتا ہے. اور اس سے میرا خیال ہے کہ کافی لوگ کال نہیں بھی کرتے لیکن وابستہ ضرور ہے اس پروگرام سے. بہت شکریہ ان کا جو دیکھتے ہیں. آپ کو اللہ جزائے خیر دے میرے بھائی. اور دوسری ایک چیز یہ آخری بات کروں کہ رشتہ احساس کا ہے, اور جو ہمارے اندر احساس ہے وہ علی ولی اللہ کا ہے. اور جہاں تک علی ولی اللہ کا احساس زندہ ہے وہ رشتہ قائم رہے گا, یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو ہم علماء کرام کے بھی شکر گزار ہیں, اور آپ لوگ سب کے اور ہدایت کی ٹیم کے بھی شکریہ میرے بھائی. جی بہت مہربانی لیوٹن سے آپ نے کال کی اور خوبصورت باتیں کی. آپ کو اللہ جزائے. اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی نقوی صاحب. ظفر بھائی آپ کو جی جناب عالی, جناب عالی, جناب ماشاءاللہ. آج جو آپ نے قصیدہ پڑھا یقین کرے جھوم گئے ہم. ماشاءاللہ. ایسے ہمارا ناشتہ روحانی کروا دیتے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گی. آمین آمین. اور پوری دنیا میں جب یہ نام گونجتے ہیں خوبصورت آواز کے ساتھ. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے بڑھوں گا کہ ایک وقت ایک مسجد میں نا ایک آدمی اذان دیتا تھا بڑی خوبصورت. تو وہاں پہ ایک غیر مذہب کی لڑکی رہتی تھی. وہ اس کی اذان کو سن کے اتنی اس پہ نا اس کو اٹریکشن ہوئی کہ وہ نا اس کی طرف بڑھنے لگی اور اپنے باپ سے سوال کرنے لگی کہ یہ مذہب کون سا ہے, یہ کیا ہے, اور یہ اذان بھی اتنی خوبصورت ہے, کیسی ہے, یہ ہے وہ ہے. کچھ مدت کے بعد نا وہ آدمی چلا گیا کہ چھٹی پہ چلا گیا, اذان دینے والا مؤذن جو تھا, تو وہاں پہ ایک اور آ گیا. تو اس کی آواز جو تھی اتنی خوبصورت نہیں تھی, تو وہ لڑکی نے نا اس میں دلچسپی لینی چھوڑ دی. تو اس کا باپ اس کے پاس گیا اور اس نے اسے کہا کہ یہ لو میں تجھے پیسے انعام کے دیتا ہوں. کہا جی کس لیے؟ انہوں نے کہا پہلا جو تھا اس کی خوبصورت آواز تھی تو میری بیٹی اٹریکٹ کرتی ادھر آتی جا رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس طرف جاؤں, لیکن جب سے تم آئے ہو میری بیٹی نے اذان سننی بند کر دی اور وہ واپس اپنی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ قدرت کی دی ہوئی عطا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور آپ کو اللہ نے یہ عطا کی ہے. بہت شکریہ.
اور آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے ثنائے آل محمد کرتے ہیں, اس کی جزا آپ کو اللہ ضرور دے گا. باقی جہاں تک آپ کے پروگرام کا تعلق ہے ظفر بھائی, جب یہ شروع ہوا تھا چینل تو میں نے ایک نعرہ میں نے ہی لگایا تھا اور کوئی نہیں تھا اس میں جس نے لگایا ہو کہ جب تک سورج چاند رہے گا ہدایت تیرا نام رہے گا, جس کو میں نے بعد میں یوں بدل دیا تھا کہ جہاں جہاں تک سورج چاند جائے گا ہدایت تیرا نام جائے گا. تو آج یہ ہدایت جہاں جہاں پہ دنیا کے جس کونے کونے پہ سورج اور چاند کی کرنیں جاتی ہیں وہاں وہاں پہ ہدایت کا نام بھی جاتا ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں حسینیت کا پرچم بلند ہے اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے لعنت کے توقع میں جکڑ کے بند کیا جا رہا ہے. اور آپ کہیں بھی جائیں, آسٹریلیا جائیں, امریکہ جائیں, کہیں بھی جائیں, پاکستان جائیں, افریقہ جائیں, آپ کو حسینیت کا بلند علم نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کا نام بھی آپ کو ساتھ ملتا رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہدایت کو پہلے دن یہ کہا تھا کہ اس کے نگہبان, اس کے نگران جو ہیں وہ 12ویں سرکار ہیں جو سب سے پہلے ان کے ذمہ ہے یہ سارا کچھ اور وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے 12ویں سرکار جس کی نگرانی کریں اس کو کسی قسم کی کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی, وہ انشاءاللہ آگے ہی بڑھے گا. پروگرام ان کے اچھے ہیں, سب ٹھیک ہے, بہت اچھا جا رہا ہے. اور شخصیتوں کا ہوتا ہے, شخصیتیں آتی جاتی رہتی ہیں. سلسلہ یہ کہ ہدایت اب ایک ٹی وی پروگرام نہیں بنا بلکہ ایک یونیورسٹی بن چکا ہے کہ جس میں آپ کو گھر بیٹھے ڈرائنگ روم میں جہاں کہیں بھی جائیں آپ کو بیٹھے ہوئے دینی علم ملتا ہے. اور یہ وہ علم ہے جو اب تک ہم امام بارگاہوں سے باہر کبھی سن بھی نہیں سکتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ گھر گھر بازار بازار آپ کو اس کا علم کا ملے گا. اور یہ ہدایت ٹی وی کا ہی خاصہ ہے کہ انہوں نے گھر گھر میں یہ علم پہنچا دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کو اللہ تعالیٰ نے اگر مزید ہمت دی اور قوم نے اس کے ساتھ تعاون کیا, کیونکہ دیکھیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ سپاہی صرف ٹریننگ سے نہیں لڑتے, سپاہی کے پاس اسلحہ ہو تو سپاہی لڑتا ہے. تو جب تک ہدایت ٹی وی کے پاس اس کی مدد نہ کی جائے گی, یہ فرنٹ لائن پہ ہدایت ٹی وی جو اب ہے اس کو اس کی جو مدد اگر فائنینشلی طریقے سے آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تو پھر یہ سپاہی یہ جو ہمارا فوجی ہدایت ٹی وی ہے یہ آگے کیسے چلے گا جبکہ اس کے پاس اسلحہ نہ ہو. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس ٹی وی کو آپ ہر دامے درمے سکنے جیسے بھی ہو اس کی مدد کرو, اس لیے کہ اس نے آگے بڑھنا ہے, پیچھے کا راستہ اس کے پاس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا بھی پروگرام آپ آئے ہیں نہیں آئے ہیں لیکن بہت خوبصورت طریقے سے آپ اس کو چلا رہے ہیں دونوں, اور بہت ہی پیارے طریقے سے. خاص طور پہ میں کہوں گا کہ آپ کے بہن اپنی کو کہ یہ ان کی خبریں سنانے کا انداز مجھے پرانا یاد آ رہا ہے. جب 65 کی جنگ میں ایک عورت آتی ہوتی تھی, اب نام میرے ذہن میں نہیں آیا, وہ اس آواز سے خبریں سناتی تھی اسٹائل سے, تو ہمیں بہت پسند تھی وہ. تو انشاءاللہ یہ آگے بھی ترقی کریں گی اور آگے بھی انشاءاللہ خبریں سنائیں گی, اور آپ بھی اسی طریقے سے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور دلچسپی لیتے ہوئے اچھی اور خوبصورت آواز سے, اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بھی جو ہے نا وہ بھی ہم آپ سے ہمیشہ پیاسے رہتے ہیں. ذرا آپ خیالات کا اظہار بہت خوبصورت کرتے ہیں, ذرا اس کو بھی آگے بڑھائیں اور اپنے خیالات کو مزید سے مزید آگے کنوے کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہدایت ٹی وی میسج کا ہی ایک ذریعہ ہے جسے ہم آپ سے حاصل کرتے ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں. تھینک یو, مہربانی, جزاک اللہ جی, بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, آپ کے ہمارے بارے میں جو خیالات ہیں ہماری دلجوئی کا بہت شکریہ, دلجوئی کا, حوصلہ افزائی کا, جس کی ہمیں ہمیشہ بہت ضرورت رہتی ہے. اگلی کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. I'd like to speak to the person in the TV. جی آپ جی بات کیجئے جی. ہیلو, you are on air. you are on air. آپ بات. Thank you. آپ سے بات محمد صاحب بولا اللہ عالم, اللہ عالم, اس نے بولا تھا اللہ عالم, اللہ اکیلا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. It was name he gave the Almighty Lord. یہ بات تھی. دوسری بات آپ بولتے ہیں پیس ٹو پروفیٹ محمد. پیس ٹو پروفیٹ محمد کیسے ہوگا جب آپ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں. جو کلنگ ون انادر, جو انسان ہے اس کو تو جانور کو بھی مارنا نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. We must not kill, hurt anybody. No. جب ہم کسی کو ماریں گے you cannot go to جنت. جنت کسی کو نصیب نہیں ہوگی. بالکل. جب آپ بولتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر مطلب ہوتا ہے او گاڈ کم اینڈ واک ان دی ہولی گریو, یہ مطلب ہوتا ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا, بہت جی جی بہت جی جزاک اللہ, بہت مہربانی. آپ جو بھی تھے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا, بہت شکریہ. کوئی نئے کالر ہیں؟ جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا اللہ اسلام مدد. جی تحفہ یا علی مدد میرے حضور. جی کون اور کہاں سے؟ جی مشکل اللہ اسلام مدد. جی الحمدللہ. جی آپ بالکل, مجھے آپ کا نام تو میرے ذہن میں نہیں رہا, لیکن مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. جی کہیے گا. جی سعید افتخار بول رہا ہوں اوسلو سے. جی اوسلو سے جناب سید افتخار صاحب. جی فرمائیے گا آج کچھ آپ کے کچھ کہیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اور جتنا نقوی صاحب بول رہے ہیں ان کے بعد تو لفظوں کا ایک انبار لگا ہوتا ہے. مولا ان کی زندگی کرے, بہت اچھا انہوں نے بولا ہے. اور آپ لوگوں کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ یہی ہے کہ حق کا پیغام پہنچتا ہے, اور کونے کونے پہ, دنیا کے کونے کونے میں یا صدا جاتی ہے, علی ولی اللہ کی صدا جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو ہدایت ٹی وی کی لوگوں کو مدد کرنی چاہیے, اپنے جتنی کوئی انسان اپنی استطاعت کے مطابق اس کو چاہیے اور مدد کرنی چاہیے. تو یہاں پہ تھوڑی سی عزاداری بھی کی اور ہونی چاہیے. اور میں نے پچھلے دنوں اپنا عابدی صاحب سے بات ہوئی, میں نے کہا تھا ذاکرین کی مجلسیں لگانی چاہیے, کیونکہ بہت جب سے یہ ہدایت ٹی وی چلا ہے ذاکرین کی مجلسیں لگتی نہیں یہاں پہ. تو یہاں سے ذاکرین کی مجلس ہونی چاہیے, تھوڑا سا ماحول چینج ہو جاتا ہے. اور زاداری کا, کیونکہ ذاکرین بھی ایک ہمارا ورثہ ہے, تو اس میں آپ کو تھوڑی بار چاہیے دن میں 1-2 دفعہ ایک ذاکر کی مجلس ہونی چاہیے. بہت نامور ذاکر ہیں, پرانے ذاکروں کی مجلسیں ہونی چاہیے, جو اتھینٹک ذاکر ہیں. جو آج کل تو ذاکر بھی اہل علم ہے, بہت اچھا پڑھے لکھے ہوئے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کو میں نے پچھلے دن بولا تھا کہ آپ بھی جناب سیدہ کی شان میں کچھ اپنی اچھی آواز میں ہمیں کچھ آخر پہ کچھ سنا دیں, تو مہربانی ہوگی آپ کی. آپ کو مولا خوش رکھے, اور اس کا جناب سیدہ ہی آپ کو اجر دے سکتے ہیں. تو دعا میں بھائی یاد رکھیے, بہن آپ بھی مولا آپ کو سلامت رکھے, امام زمان علیہ السلام اسی طرح ہی آپ کو توفیق دے, اس طرح یہ پروگرام کرتے رہے. والسلام یا اللہ سلامت, خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو ظہر بھائی السلام علیکم, محمد علی پھر ایک دفعہ آ گیا ہوں. جی جناب. جی جناب. جی جناب. دیکھیں آپ کا پروگرام اتنا اچھا پروگرام ہے کہ آپ کے پروگرام سے جو صبح ہدایت ہے مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے, یقین جانیے. 7:30 o'clock میں اٹھتا ہوں, اور گھر کے سارے کام یعنی ہوور شیور, کھانا پکانا, یہ وہ سب کچھ میں آپ کا پروگرام سے پہلے یقین جانیے سب کچھ کر کے, جیسے ہی آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے اور میں کپ چائے کا لے کے آپ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں, اور جیسے ہی آپ کا پروگرام ختم ہوتا ہے اسی وقت میں اپنا بیگ پکڑتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں. وہ جو میرے آپ ان کو کلائنٹ ہی کہہ سکتے ہیں, کہ آج کل میرا ایک کلائنٹ اور بڑھ گیا ہے, جینی ہے, وہ 50 years old ہے, لیکن وہ ویل چیئر پہ ہے. اب میں آج اس کے گھر پہ بھی جاؤں گا, اس کی بھی ہیلپ کروں گا, اس کا کھانا پکاؤں گا. وہ کیا کہتے ہیں, نورا کے گھر جاؤں گا, گریٹا کے گھر جاؤں گا, اپنا کیا کہتے ہیں امینڈا کے گھر جاؤں گا, بڑے لمبے نام ہیں. تو میں بات کروں گا کہ آپ کے پروگرام سے بہت سارے ایک تجویز میں دینا چاہتا ہوں. بالکل دیجیے. ایک تو میری بہن نیوز پڑھتی ہیں, الحمدللہ میری پوری دعا ہے کہ یہ کنٹینیوز چلتا رہے اور اس کو آپ پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ تو سلسلہ بہت اچھا شروع کیا ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ایک اور محاذ کے اوپر ہم نے فائٹ کرنی ہے. آپ کا ہی سیٹ ہوگا, آپ اردو میں نیوز پڑھیں گی, جو انگلش میں نیوز پڑھنے والا وہ ایشین نہیں ہوگا. ہمیں یہاں سے برٹش بون, چاہے وہ گوری ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے وہ کالا ہے, ٹھیک ہے, ان میں سے ہم کو وہ کپل لینا پڑے گا جو انگلش نیوز ہم نے فائٹ کرنی ہے میڈیا کے ساتھ. تو ہدایت ٹی وی کو فائٹ کرنے کے لیے آپ نے اردو میں فائٹ کرنی ہے, اور انہوں نے انگلش میں فائٹ کرنی ہے دوسرے میڈیا کے ساتھ. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اچیو کریں گے. یہ میری تجویز ہے, وہ ٹیم سن رہی ہے, وہ اس کے اوپر اگر اور زیادہ تجویز چاہیے ہوگی تو ہم اس کے اوپر بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ہم نے فائٹ کرنی ہے نیکسٹ فیوچر کے اندر. تو دوسری بات ہے کہ نقوی صاحب جو اسلام آباد سے آتے ہیں نا, یقین یعنی جیسے ہی وہ آتے ہیں اور میں ان کی بات بڑے غور سے سنتا ہوں, اور ان کے آنے سے مجھے بہت سارے واقعات یاد آ جاتے ہیں. میرا دوست کہہ لیں کہ میں جس کی لک آفٹر کرتا, مسٹر برڈ تھا یہاں کا. میں نے نقوی صاحب کی جو گفتگو سنتا ہوں
میں نے آج تک اتنی سویٹ اردو میں نے آج تک نہیں سنی. اور مسٹر برڈ وہ بیچارہ چلا گیا 85 ایئرس کا تھا, وہ مر گیا میرے ہاتھوں میں ہی میرا مرا ہے. وہ جب مر رہا تھا نا تو وہ اس کا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا مسٹر برڈ کا, تو یقین جانی میں کلمہ پڑھ رہا تھا کہ یا اللہ اس کی جان آسانی کر. جیسے ہی میرے کلمہ ختم ہوا اور اس کی جان پرواز کر گئی. تو وہ بہت اچھا آدمی تھا. تو اس نے حکومت برطانیہ نے اس مسٹر برڈ کو لیٹر لکھا کہ تم ریٹائر ہو گئے ہو, اب تم کالج نہیں جا سکتے. تو اس نے میرے سامنے لیٹر لکھا برٹش گورنمنٹ کو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. اس نے کہا کہ کیا تم مسٹر برڈ کو اگلے دن مرا ہوا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ میری لائف ہے, میں نے ایجوکیشن جو ہے نا بچوں کو پڑھانا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں کالج کے اندر ہی میری ڈیتھ ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کی گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا اور مسٹر برڈ کو فار لائف, وہ یقین جانیے کہ فار لائف اس کو جو نا اس کو ڈپارٹمنٹ رکھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت نواز شریف صاحب کو نہیں پتا چل رہا کہ اسلام آباد میں نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ نہیں کام کیا؟ کیا ان کے پاس تعلیم نہیں ہے؟ ان کو کیوں نہیں یوز کیا گیا؟ صرف اتنا چھوڑ دیا کہ نقوی صاحب بیٹھے رہے, گھر پہ بیٹھے رہے اور تھوڑی بہت چہل قدمی کرے, سیر کی, اور یہ کہ نہیں, اللہ کے بندو ان کو یوز کریں. کیوں نہیں نواز شریف ان کو بلاتے؟ اپنے نواز شریف کے کان تک آواز نہیں جاتی کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تھنک ٹینک کا کام کر سکتے ہیں, ان کو یوز کیوں نہیں کرتے؟ اگر یقین جانی میں ہوتا تو میں اپنا نقوی صاحب میرے بزرگ ہیں, میں ان کو وہ مقام دیتا کہ جس کو یہ پاکستان کو آگے لے کے چلتے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ان کو ہم نے گھروں کے ریٹائر کر کے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو, جاؤ مرو, ہمیں تمہارے سوسائٹی میں کوئی ضرورت نہیں. اور یہاں پہ دیکھیں لارڈز بنے ہوئے ہیں, ان بزرگوں کو یوز کیا جاتا ہے, ان کی تجویز لی جاتی ہیں, ان سے باتیں کی جاتی ہیں, حکومت کو آگے چلانے کے لیے تھنک ٹینک کا رول ادا کرتے ہیں. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ نقوی صاحب اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ہمیں بھی یہاں پہ آ کے سناتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ان کی گفتگو جو سنتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں نے حدیث پاک بھی پڑھنی تھی یہ کرنا, لیکن آپ کا پروگرام چلا گیا. جو آپ نے وہ پڑھا تھا آج کلام, اس کے اوپر مجھے ایک طرز یاد آ گیا. اگر آپ برا میں تو میں بتا دوں وہ والی طرز. نہیں, آج رہنے دیں, آج دل میں رکھیں. اچھا آج دل میں رکھو, چلو نیکسٹ ٹائم بتا دوں. طرز بہت اچھی تھی. بہت اچھی بات ہے, پروگرام بہت اچھا ہے. صبح ہدایت, اگر یہ صبح ہدایت نہیں ہوگا تو پھر محمد علی جو ہے نا وہ اور کام نہیں کر سکا. آپ کی وجہ سے یقین چلی, میں اٹھتا تھا پہلے بہت لیٹ, لیکن آپ کے پروگرام کی وجہ سے میں 7 بجے 7:30 بجے یقین جانی میری آنکھ کھل جاتی ہے. مجھے پتا تھا کہ اب میں صبح ہدایت کے سے شروع ہونے سے پہلے میں نے اپنے سارے کام ختم کرنے ہیں. بہت اچھی بات, بہت شکریہ. میری بہن ٹائم دینے کا, آپ کا پروگرام چلتا رہے, شاد آباد رہے. بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو منڈے کو پھر پکڑوں گا. جزاکم اللہ خیر, بشرط زندگی. اوکے جی, اللہ حافظ, بہت مہربانی. کوئی نئے کالر ہے؟ نئی کالر نہیں ہے. تو میں وہ 2-4 باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی تسلسل جو میرے بساط میں ہے, وہ کالر آ چکے ہیں. تو آپ ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں ناقوی بول رہا ہوں. جی ناقوی صاحب, وہ ابھی آپ کے پروگرام کے اندر محمد علی صاحب آئے تھے. جی حضرت معمول انہوں نے میرے اوپر بڑی عنایت کی, میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ وہ میرے متعلق اس قسم کے خوشخبری. ہم بھی ان کے خیالات سے بالکل متفق ہیں. اچھا, اور پچھلے ہفتے جب انہوں نے میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا, لیکن یہ کہ پچھلی مرتبہ محمد علی صاحب نے اپنے والد کی ایک نظم سنائی تھی, کچھ اشعار سنائے تھے جو اچھے, بہت ہی خیالات کے اشعار تھے. تو مجھے وہ خیالات من کر کے تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے کلام کو اتنے اچھے طریقے سے پڑھا. اس لیے کہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے نا کہ باپ کا علم جو نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پسر لائق میراث پدر کیسے ہو. تو یہ ماشاءاللہ اپنے والد کی انہوں نے کلام کو اچھے طریقے سے پڑھا, تو بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی, اور اچھے اشعار تھے ان کے والد کے, اور اس کے اندر خیالات بھی بہت اچھے تھے. بات یہ ہے کہ صاحب وہ یہ بات کہ میں کیسا بولتا ہوں, کیا بولتا ہوں, خداوند عالم کی عزت ہے, اس نے مجھے دی ہے بہت زیادہ. آپ کو میں بتاتا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اس قسم کے کمپلیمنٹس اتنے ملے ہیں زندگی میں
کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ پروردگار میں تو ان چیزوں کا اہل ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے مجھے اتنی عزت مل گئی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو رہی اردو کی بات. خدا کے فضل و کرم سے میرے والد کی انگریزی اتنی اچھی تھی کہ میں پورا قصہ تو نہیں سنا سکتا ان کے متعلق، لیکن یہ کہ وائسرا نے یہ کہا تھا انڈیا کے کہ میں نے کسی ہندوستانی کو اتنی اچھی اردو انگریزی بولتے ہوئے نہیں سنا تھا. اچھا، یہ خدا کے فضل و کرم سے یہی کمپلیمنٹ مجھے امریکہ میں بھی ملا، انگلینڈ میں بھی ملا، آسٹریلیا میں بھی ملا، جہاں جہاں میں گیا ہوں میری انگریزی کے متعلق. اور آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ میں جب ایسٹ پاکستان سے لٹ اٹھا کے آیا اور یہاں پہ اسلام آباد میں نے ملازمت شروع کی تو ایک رسالہ تھا انٹرنیشنل ریپوٹیشن کا، تو اس کے اندر دنیا جہان سے آرٹیکلس آیا کرتے تھے، بڑے بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر، امریکہ کے، کینیڈا کے، برطانیہ کے، آسٹریلیا کے، ہالینڈ کے، ناروے کے، ان تمام جگہوں کے، اور وہ سب انگریزی میں ہوتے تھے. ظاہر بات ہے میں لٹریری ایڈیٹر ہو گیا تھا اس کا. تو آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ میں نے ان تمام لوگوں کی کہ جن کی مادری زبان انگریزی ہے، میں نے ان کی انگریزی درست کی تھی اور انہوں نے میرے کمپلیمنٹس بھیجے تھے، تعریف کی تھی کہ یہ کیا. تو مجھے خداوند عالم نے اللہ کے فضل سے اتنی عزت دی، مگر علم جو ایمان کا تھا وہ میں نے ہدایت ٹی وی سے ہی سیکھا، اس لیے کہ اس کا موقع مجھے نہیں ملا تھا. اور میں نے کوئی 2-3 سال پہلے جب میں نے شروع کیا تھا ہدایت ٹی وی کو دیکھنا، تو میں نے پتہ کہا تھا جو میں شاید پہلی مرتبہ آپ کو شاید سنا بھی چکا ہوں. اس کا آخری ریٹ تھا میرا نام اصل میں سید حامد حسن نقوی ہے، تو میرا تخلص حامد ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ حامد کی دعا ہے یہ خدا ہے تو جہاں سے قائم رہے یہ بزم ہوتا تابع قیامت. میری دعا اب بھی یہی ہے، اور خدا آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے. اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اور یہ تو ایک فریٹرنٹی ہماری بن گئی جس میں تمام لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے واقف ہو گئے ہیں، دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے خیالات جانتے ہیں. تو میں اس تمام فریٹرنٹی کی بہت قدر کرتا ہوں. بہت دنوں سے مقصود شاہ صاحب کو نہیں سنا، اور ایک یہ جو گلاسگو کے نقوی صاحب ہیں ان کے صاحبزادے غیر عباس آیا کرتے تھے. وہ بہت دنوں سے میں نے ان کی آواز نہیں سنی. اس بچے کو ماشاءاللہ اس قدر علمی تجسس اور تفاحص ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی ان کو سن کے. تو اگر وہ کبھی آ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. ینگ لڑکا ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے. خدا عالم آپ سب کو اپنی رحمت سے نوازے. یہ آخری کالر لے لیں. نہیں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. اچھا، تو میرا خیال ہے کہ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں جو کالرز کال کر رہے ہیں. ہمارا وقت بہت کم رہ گیا. انشاءاللہ 1-2 منٹ ہی رہ گیا ہے. جی، 1 سے بھی کم منٹ رہ گیا ہے. تو ہم انشاءاللہ جیسا کہ منڈے کو آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے ملیں گے اور 2 گھنٹے رہتی باتیں جو ہے وہ کل اس وقت ہو جائیں گی، بالکل اس وقت ہوں گی. اور آج تو جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمارے کالرز ہیں، جو سب دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کی جو محبت کا اندازہ ہمیں ان کی ہوا ہے کہ وہ کتنی ہدایت ٹی وی سے محبت کرتے ہیں. اور ہدایت ٹی وی بھی بالکل انہی کے دم سے ہے. اور آپ سے التماس ہے یہ کہ ہدایت ٹی وی کا آپ ان کے ساتھی ہیں، ایک فیملی ہے ہدایت ٹی وی کی آپ لوگوں کے ساتھ، تو آپ ان کی ہدایت ٹی وی کی مالی مدد کرنا بھی مت بھولا کریں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو تمام سروسز کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یقیناً وہ آپ کی مدد ہمارے تک پہنچتی ہے. اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں مزید آپ کی جو ہیلپ ہے وہ پہنچتی رہے گی. ایک بہن جنہوں نے کل کہا تھا کہ وہ نماز وضو کا صحیح طریقہ اور نماز کا طریقہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہیں، جاننا چاہتی ہیں، تو اگر وہ دیکھ رہی ہیں اور اگر مجھے سن رہی ہیں تو ان کو میں بتاتی چلوں کہ 12:33 پر جی 12:33 پر کنٹرول روم سے میں پوچھنا چاہوں گی. جی 12:33 پر جو ہے نماز کے بعد ہم آپ کے لیے وضو کا طریقہ جو ہے وہ ٹی وی پر آپ کو دکھائیں گے. اگر آپ موجود ہیں، اگر آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو پلیز اپنا آپ کی ریکویسٹ پر ہم نے خاص طور پر 12:33 پر وضو کا طریقہ لگانا ہے. جی ناظرین، بس یہی ہے کہ آخری منٹ جو ہے وہ چل رہا ہے.
آپ جس طرح سے شامل ہوئے اور جس طرح حسب عادت حسب معمول ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، آپ کے ہمیں انتہائی مشکور ہیں. اسی طرح آنے والے ہفتوں میں، آنے والے وقت میں، مستقبل میں اسی طرح ہدایت ٹی وی کا اور ہمارا ناچیزوں کا آپ ساتھ دیجیے گا. اور آپ کے لیے یہی دعا ہے، آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا. نئے ہفتے تک کے لیے ہم کو اجازت دے دیجیے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی امنگوں کے ساتھ نئے ہفتے میں. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ.